بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا ایک تفصیلی واقعہ۔ ساتھیو، عاد کا زمانہ لگ بھگ 2000 سال قبل مسیح مانا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں عاد کو من بعد نوح کہہ کر نوح کے خلیفوں میں گنا گیا ہے۔ ساتھ ہی ان کو عاد اولا کہا گیا ہے، اور عاد کے ساتھ ارم کا لفظ لگا ہوا ہے۔ عاد کا مرکزی مقاص ارض احقاف ہے۔ یہ حضر موت کے اتر میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے پورب میں عمان اور اتر میں رابع الخالی، مگر آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں۔ عاد بت پرست تھے اور اپنے پیشے اور نوح کی قوم کی طرح صنم پرستی اور بت پرستی میں ماہر تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس میں ہے کہ ان کے ایک سمن کا نام سمود اور ایک کا نام حتار تھا۔ عاد اپنی مملکت کی سطبت و زبرود جسمانی صورت اور غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے ایک اللہ کو بالکل بھلا دیا اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنا کر ہر قسم کے شیطانی اعمال بے خوف کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی عاد کی سب سے زیادہ عزت دار شاخہ خلود کے ایک فرد تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید اور ان کی عبادات کی طرف دعوت دی اور لوگوں پر ظلم اور زور کرنے سے منع فرمایا، مگر عاد نے ایک نہ مانی، ان کو سختی کے ساتھ جھٹلایا اور غرور و گھمنڈ کے ساتھ کہنے لگے، ہم میں سے زیادہ کون ہے قوت میں آگے؟ آج دنیا میں ہم سے زیادہ شوکت و زبرود کا کون مالک ہے؟ مگر حضرت ہود علیہ السلام لگاتار اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور غرور اور سرکشی کے نتیجوں کو بتا کر نوح کی قوم کے واقعے یاد دلاتے اور کبھی ارشاد فرماتے، اے قوم، اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے زبردست ہونے پر گھمنڈ نہ کر، بلکہ اللہ کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو یہ دولت بخشی۔ نوح قوم کی تباہی کے بعد زمین کا تجھ کو مالک بنایا اور خوشحالی عطا کی، اس لیے اس کی نعمتوں کو نہ بھول اور خود کے گڑے ہوئے بتوں کی پرستش سے باز آ، جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ خود دے سکتے ہیں۔ موت اور زندگی، نفع و نقصان سب ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اے قوم کے لوگوں، مانا کہ تم سرکشی اور اس کی نافرمانی میں مبتلا رہے ہو، مگر آج بھی اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اس کی رحمت پھیلی ہوئی ہے اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ اس سے مغفرت چاہو، وہ بخش دے گا، اس کی طرف رجوع ہو جاؤ، وہ معاف کر دے گا اور مال و عزت میں سرفرازی بخشے گا۔ قوم عاد کو حضرت ہود علیہ السلام کی یہ نصیحتیں بہت گراں گزری تھی، اور وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ان کے خیالات، ان کے عقیدوں اور ان کے کاموں غرض کی ان کے ارادوں میں کوئی آدمی رکاوٹ پیدا کرے، ان کے لیے مہربانی نصیحت کرنے والا بنے۔ اس لیے اب انہوں نے یہ رویہ اپنایا کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا جائے، ان کو بیوقوف سمجھا اور ان کی معصومیت بھری والی سچائیوں کی تمام یقینی دلیلوں اور مثالوں کو جھٹلانا شروع کر دیا اور کہنے لگے، تو ہمارے پاس ایک دلیل بھی نہ لایا، اور تیرے کہنے پہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، اور ہم اس ڈھونگ میں آنے والے نہیں کہ تجھ کو خدا کا رسول مان لیں اور اپنی خداؤں کی عبادت چھوڑ کر یہ یقین کر لیں کہ وہ بڑے خدا کے سامنے ہماری سفارش نہیں کریں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ نہ میں بے وقوف ہوں اور نہ پاگل، بلا شبہ اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں۔ اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بے وقوف کو منتخب نہیں کرتا کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑھ جائے اور ہدایت کی جگہ گمراہی آ جائے، بس وہ اس زوردار خدمت کے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے آدمی کو چنتا ہے جو ہر طرح سے اس کا اہل اور حق کی اصل کی خدمت کو خوشی کے ساتھ انجام دے سکے۔ مگر قوم کی سرکشی اور مخالفت بڑھتی رہی اور ان پر سورج سے زیادہ روشن دلیلوں اور نصیحتوں کا
ذرا بھی اثر نہ پڑا اور حضرت ہود علیہ السلام کو ذلیل کرنے اور جھٹلانے پر اور زیادہ اتر آئے۔ کہنے لگے جب سے تو نے ہمارے بتوں کو برا کہنا اور ہم کو ان کی عبادت نہ کرنے پر ابھارنا شروع کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت سے تیرا حال خراب ہو گیا ہے اور ہمارے خدا کے بددعا سے تو پاگل اور مجنون ہو چکا ہے، تو اب ہم اس کے علاوہ تجھ کو اور کیا سمجھے۔ ان کی اس گستاخی بھری ضرورت اور ہمت سے یہ خیال ہو چکا تھا کہ اب کوئی آدمی ہود علیہ السلام کی طرف دھیان نہ دے گا اور ان کی باتوں کو توجہ سے نہ سنے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ سب کچھ نہایت صبر اور ضبط سے سن یہ بولے، میں اللہ کی اور تم سب کو گواہ بنا کر سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس عقیدے سے بالکل الگ ہوں کہ ان بتوں میں نہ یہ قدرت ہے کہ مجھ کو یا کسی کو کسی قسم کی کوئی بھی برائی پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تم کو اور تمہارے ان جھوٹے معبودوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان میں ایسی قدرت ہے تو وہ مجھ کو نقصان پہنچانے میں جلدی سے کوئی قدم اٹھائیں۔ میں اپنے اللہ کے فضل و کرم سے عقل رکھنے والا اور سوجھ بوجھ رکھنے والا ہوں، سوچنے سمجھنے کا مالک ہوں اور حکمت اور دانائی کا حامل۔ میں تو صرف اپنے اللہ پر ہی بھروسہ کرنے والا ہوں اور اسی پر پورا یقین رکھتا ہوں جس کے قبضے و قدرت میں کائنات کے تمام جانداروں کی پریشانیاں ہیں۔ جو زندگی اور موت کا مالک ہے وہ ضرور میری مدد کرے گا اور ہر نقصان پہنچانے والے کے نقصان سے بچائے رکھے گا۔ آخر حضرت ہود علیہ السلام نے اس کی لگاتار بغاوت اور سرکشی کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ اگر قوم عاد کا یہی رویہ رہا اور حق سے پلٹنے اور منہ پھیرنے کی روش میں انہوں نے کوئی تبلیغی نہ کی اور میری نصیحتوں کو پورے دل سے نہ سنا، تو میں اگرچہ اپنی ڈالی ذمہ داریوں کے لیے ہر وقت چست اور ہمت رکھنے والا ہوں، مگر ان کے لیے ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ بہت جلد ان کو ہلاک کر دے گا اور دوسری قوم کو زمینوں کا مالک بنا کر ان کی جگہ قیام کر دے گا، اور بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ تو ہر چیز کا قدرت رکھنے والا اور ہر چیز کی حفاظت کرنے والا اور نگہبان ہے، اور پوری کائنات اس کی قدرت کی مٹھی میں ہے۔ اے قوم، اب بھی سمجھ اور عقل و ہوش سے کام لے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے حالات سے عبرت حاصل کر اور اللہ کے پیغام کے سامنے سرے نیاز جھکا دے، ورنہ قضا اور قدر کا ہاتھ ظاہر ہو چکا ہے اور بہت قریب ہے وہ زمانہ کی تیرا یہ سارا غرور و گھمنڈ خاک میں ملنے جائے گا اور اس وقت شرمندگی سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ ساتھیو، حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار ان کو بھی یہ بابر کرایا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، دوست ہوں۔ تم سے سونا چاندی تخت اور تاج کا طلبگار نہیں ہوں، بلکہ تمہاری فلاح اور نجات چاہتا ہوں۔ میں اللہ کے سامنے پیغام کے بارے میں خیانت کرنے والا نہیں بلکہ آمین ہوں، وہی کرتا ہوں جو مجھ سے کہا جاتا ہے۔ جو کچھ کہتا ہوں قوم کی سعادت اور حال و مال کی بھلائی کے لیے کہتا ہوں، بلکہ دائمی اور سرمدی کی نجات کے لیے کہتا ہوں۔ تم کو اپنی ہی قوم کے ایک انسان پر اللہ کے پیغام نازل ہونے سے اچنبھا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پرانے زمانے سے اللہ کی زاری و ساری سنت ہے کہ انسانوں کی ہدایت و سعادت کے لیے انہی میں سے ایک آدمی کو چن لیتا ہے اور اپنا رسول بنا کر ان کو خطاب کرتا اور اس کی اپنی مرضی اور نامرضی سے اس کو معرفت اپنے بندوں کو مطلع کرتا رہتا ہے۔ اور فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کسی قوم کی رشد و ہدایت کے لیے ایسے آدمی ہی کو چنا جائے جو بول چال میں انہی کی طرح ہو، ان کے اخلاق اور عادتوں کا جانکار ہو، ان کی خصوصی باتوں سے آشنا اور انہی کے ساتھ زندگی گزارتا ہو کہ اسی سے قوم منسوب ہوتی ہے اور وہی اس کا صحیح ہادی و مشفق بن سکتا ہے۔ قوم عاد نے جب یہ سنا تو وہ عجیب حیرت میں پڑ گئے، ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ ایک اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے۔ وہ غم و غصے میں آ گئے کہ کس طرح ہم باپ دادا کو احسان پرستی کو چھوڑ دیں، یہ تو ہماری اور ہمارے باپ دادا کی سخت توہین ہے۔ ان کا غیظ و غضب بھڑک اٹھا کہ ان کو کافر اور مشرک کیوں کہا جاتا ہے جبکہ وہ بتوں کو اللہ کے سامان اپنی شفاعت کرنے والا مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک حضرت ہود علیہ السلام کی بات مان لینے میں ان کو ان کے معبودوں اور بزرگوں کی توہین تھی۔
اور انہیں حقیر سمجھا جا رہا تھا، جن کو وہ بڑے خدا کے برابر میں اپنا وسیلہ اور شفیع مانتے تھے، اور اسی کو ان تصویروں اور مورتیوں کے لیے پوجتے تھے کہ وہ خوش ہو کر ہماری سفارش کریں گے اور اللہ کے عذاب سے نجات دلائیں گے۔ آخر وہ شعلے کی طرح بھڑک اٹھے اور حضرت ہود علیہ السلام سے بگڑ کر کہنے لگے، تو نے ہم کو اپنے خدا کے عذاب کی دھمکی دی اور ہم کو اس سے یہ کہہ کر ڈرایا کہ میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب کے آنے سے ڈرتا ہوں۔ تو اے ہود، اب ہم سے تیری روز روز کی نصیحتیں سنی نہیں جاتی، ہم ایسی نصیحت کرنے والے مہربان سے باز آئے، اگر تو باقی اپنے قول میں سچا ہے تو وہ عذاب جلد لے آ کہ ہمارا تیرا قصہ صاف ہو جائے۔ تب حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میرے خلوص اور سچائی والی نصیحتوں کا یہی جواب ہے تو بسم اللہ، اور تجھ کو عذاب کر اتنا کی شوق ہے تو وہ بھی کچھ دور نہیں۔ آخر اللہ کا وعدہ آ پہنچا اور غیرت حق حرکت میں آئی اور اللہ کے عذاب نے سب سے خشک سالی کی شکل اختیار کی۔ قوم عاد سخت گھبرائے ہوئے، پریشان ہوئے اور تنگ دکھائی پڑنے لگے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کو ہمدردی کے جوش نے اکسایا اور مایوسی کے بعد پھر ان کو ایک بار سمجھایا کہ حق کا راستہ اختیار کر لو، میری نصیحتوں پر ایمان لے آؤ، یہی نجات کی راہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ورنہ پچھتاؤ گے۔ لیکن بدوقت اور بدنصیب قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ دشمنی کئی گنا بڑھتی جا رہی تھی۔ تب ہولناک عذاب نے ان کو گھیر لیا، 8 دن اور 7 راتیں برابر تیز تند ہوا کے طوفان اٹھے اور ان کو اور ان کی آبادی کو تہو والا کر کے رکھ دیا۔ تنو مند اور ہیکل انسان جو اپنی جسمانی طاقت کے گھمنڈ میں سرپرست اور سرکش بنے ہوئے تھے، اس طرح بحث و حرکت میں پڑے نظر آ رہے تھے جس طرح آدھی سے بھاری بھرکم پیڑ بے جان ہو کر گر پڑتے ہیں۔ غرض ان کی ہستی کو نیست و نابود کر دیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے، اور دنیا اور آخرت کی لعنت اور عذاب پر مسلط کر دیا گیا کہ وہ اسی کے حقدار تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مخلص اسلام کو ماننے والے ساتھی اللہ کی رحمت اور نعمت میں اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے اور سرکش قوم کی سرکشی اور بغاوت سے بچے رہے۔ ساتھیوں، حضرت ہود علیہ السلام سے ایک اثر نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر حجر موت میں قصیف اہر لال ٹیلہ پر ہے اور اس کے سرہانے جہاں پیڑ کھڑا ہے۔ دوسری روایتوں کے مقابلے میں یہی روایت صحیح اور معقول معلوم ہوتی ہے کہ عاد کی بستیاں حضرت حجر موت کے قریب تھی اور ان کی تباہی کے بعد قریب ہی کی بستیوں میں حضرت ہود علیہ السلام نے قیام فرمایا ہوگا اور وہیں وفات ہو گئی ہوگی۔ تو ساتھیوں، یہ تھا حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ایک مختصر سا واقعہ جو ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔